کرتے ہیں. جیسا کہ اس ماڈل کا ٹاپک ہے اسلام دا کمپلیٹ وے آف لائف، یعنی اسلام نہ صرف مذہب ہے بلکہ اسلام ایک دین ہے. دین کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ وے آف لائف، نظام حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ. آج ہمارا سماج ڈفرینٹ پرابلم سے دوچار ہو رہا ہے. سماج کئی سوشل پرابلم سے نپٹ نہیں پا رہا ہے، تو ان سبھی پرابلم کا کمپلیٹ سولوشن ہمیں اسلام دیتا ہے. جیسا کہ ہمارے سوسائٹی میں ہے کہ چوری، ڈکیتی، یہ سارے کرائم بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، اسے جائز طریقے سے نہیں ملتا ہے، تو وہ ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے، جیسے کہ چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، بینکوں میں چوری کرتا ہے، یہاں تک کہ غریبوں سے انٹرسٹ لیا جا رہا ہے، جس سے غریب اور غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر اور امیر. تو ہمارا اسلام اس کا بہترین سولوشن پریزنٹ کرتا ہے کہ اسلام میں ایک اسلامک سوسائٹی میں ایک اسلامک بینک ہو جو کہ انٹرسٹ فری، جس سے کہ اکنامکس بیلنس بنا رہے گا سوسائٹی میں. اور ساتھ ہی زکوٰۃ کا سسٹم ہے، زکوٰۃ جو کہ فرض ہے. اگر ہر امیر انسان غریب کو زکوٰۃ پہنچائے گا اور اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چوری ڈکیتی نہیں کرے گا. اس کے بعد بھی اگر کوئی لالچ میں آ کے چوری کرتا بھی ہے تو سزا اتنی سخت ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. یعنی اگر چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور زکوٰۃ کا سسٹم سوسائٹی میں نافذ کر دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی پور سوسائٹی نہ کے برابر ہو جائے گی. اس کے بعد ہے کہ ڈاوری سسٹم، دہیج کی پرتھا بڑھتی جا رہی ہے اور یہاں تک کہ دہیج کے لیے ہتیا تک کی جاتی ہے. ابھی بھی ہماری انڈین گورنمنٹ سے نپٹ نہیں پا رہی ہے. تو ہمارا اسلام اس کا بہترین سولوشن دیتا ہے کہ ہمارے اسلام میں ہے کہ ڈاوری سسٹم ہے ہی نہیں، بلکہ اسلام عورت کو مہر دینے کے لیے کہتا ہے کہ جب وہ نکاح کر کے اپنے شوہر کے گھر آئے گی تو اتنے سارے دہیج لے کر نہیں بلکہ اسے شوہر سے مہر ملے گا. یعنی اسلام میں عورت کی عزت افزائی کی گئی تاکہ کوئی نکاح کر کے اس زندگی سے کھلواڑ نہ کر سکے. اس کے بعد ہے کہ ریپ، اسٹیٹس، زنا بل جب، چھیڑ چھاڑ، انسیسٹ، یہ سارے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور پوری دنیا سارا ورلڈ سے نپٹنے کی طرح کی کوششیں کر رہا ہے، لیکن کوئی حقیقی سولوشن کی طرف نہیں آ رہا ہے، جو کہ ہمارا اسلام پریزنٹ کرتا ہے کہ اسلام میں عورت اور مرد دونوں کو پردے کا حکم ہے. عورت کو چاہیے کہ باپردہ ہو کر باہر نکلے، جو کہ اللہ کا حکم ہے. اس کے بعد بھی اگر ریپ کیسز پائے جاتے ہیں تو ہمارے اسلام کی سزا اتنی سخت ہے، سزائے موت، کیپٹل پنشمنٹ، یا اسے اسٹوننگ کر دے، یعنی پتھروں سے تب تک مارا جائے جب تک کہ وہ مر نہ جائے. جو سزا ہمارے اسلام میں ہے وہ اور کہیں نہیں. یعنی اگر ہر عورت باپردہ ہو کر باہر نکلے اور ریپسٹ کو سزائے موت دی جائے تو ڈیفینیٹلی یہ کرائم سوسائٹی میں لوور سے لویسٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ہے کہ کرپشن ہر طرف بڑھ رہا ہے، ہر جگہ لیڈرز ہیں، نیتا ہیں جو کہ کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہر کسی کو چیئر چاہیے. ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ اسلام میں کوئی حاکم بادشاہ نہیں ہوتا ہے، اسلام میں کوئی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسلام میں خلیفہ ہوتا ہے. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے ریپریزنٹیٹیو، یعنی ہمارے اللہ کا جو بھی حکم ہے، جو بھی اس کا آرڈر ہے، اسے خلیفہ صرف ایگزیکیوٹ کرتا ہے، کرواتا ہے، خود عمل کرتا ہے، کرواتا ہے، اپنا لاجک نہیں لگاتا ہے، اپنا قانون نہیں بناتا ہے، بلکہ اسلام میں سب کچھ قرآن سے آتا ہے. یعنی قانون اللہ بنائے گا، خلیفہ صرف اس کو ہینڈل کرتا ہے. اور ہمارا اللہ کا جو بھی حکم ہے قرآن میں بالکل انصاف پر مبنی ہے، عدل کے ساتھ ہے. یعنی جب خلیفہ انصاف پر مبنی حکم لگائے گا اور سوسائٹی میں سب کے ساتھ عدل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے سماج میں بھی امن ہوگا. اس سے ثابت ہوتا ہے اس ماڈل سے کہ ان سبھی پرابلم کا پریکٹیکل سولوشن ہمارے اسلام میں موجود ہے، جو کہ ہمیں خود سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماڈل حجاب کامیابی میں رکاوٹ نہیں ہے، اس بات پہ بیسڈ ہے. جنرلی ہم لڑکیوں کی تھنکنگ ہوتی ہے کہ اگر ہم اسکول کالجز میں حجاب کر کے جائیں گے تو ہمیں بہت قباحتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، پر ایسا کچھ نہیں ہے. معاشرے میں ایسے بہت ساری ایگزامپلس موجود ہیں جو لڑکیاں حجاب بھی کرتی ہیں اور ماشاءاللہ سکسیزفل بھی ہیں. آئیے سب سے پہلے ایگزامپل لیتے ہیں سسٹر نوہیرہ شیخ کا. سسٹر نوہیرہ شیخ انٹرنیشنل بزنس وومن ہیں اور وہ CEO ہیں ہیرا گروپ آف انسٹیٹیوشنس کی، اور ماشاءاللہ حجاب کے ساتھ وہ سکسیزفل لیڈی ہیں. دوسرا ایگزامپل ہے ڈاکٹر سمیہ کا. ڈاکٹر سمیہ نے 2008 میں 12 گولڈ میڈلز حاصل کیے اور MBBS کی ڈگری کمپلیٹ کی. وہاں پر موجود ڈاکٹر APJ عبدالکلام اور CEO آف وپرو کمپنی عظیم پریم جی، وہ لوگ شاکڈ ہو گئے، حیرت میں آ گئے کہ ایک خاتون حجاب میں رہ کے 12 گولڈ میڈلز کیسے حاصل کر سکتی ہے. الحمدللہ حجاب ان کی سکسیزفل لائف میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ سسٹر میرڈ بھی تھیں اور انہوں نے گھر کی رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی اچھے سے اکمپلش کی الحمدللہ. نیکسٹ ایگزامپل ہم لینا چاہیں گے سسٹر شہناز لغاری کا. سسٹر شہناز لغاری ایک ویمن پائلٹ ہیں اور پورے حجاب میں رہ کر کے ہم سب ینگ لڑکیوں کے لیے بہت بڑا انسپریشن ہے. جنرلی جب ہم پائلٹ کے بارے میں تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ مرد ہی ہو سکتے ہیں پائلٹ. اگر ہم تصور کریں خاتون کا تو وہ خاتون بے حجاب والی خاتون ہمارے ذہن میں آتی ہے, لیکن سسٹر شہناز لغاری نے ہمارے اس مت کو توڑا ہے اور الحمدللہ شی از اے سکسیزفل پائلٹ. اس کے ساتھ ہی بہت سارے معاشرے میں ایسی خاتون ڈاکٹر ہیں جو حجاب کے ساتھ ہی
मेडिकल प्रोफेशन को आगे बढ़ा रही है और उनके सक्सेसफुल करियर में कोई भी रुकावट पैदा नहीं कर रहा है हिजाब। हमारे ख़ुद के शहर में एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल मौजूद है डॉक्टर ज़ेबा मारी का। शी इज़ अ डॉक्टर और वो सक्सेसफुली अपने सारे मेडिकल प्रोफेशन को अकम्प्लिश कर रही है अलॉन्ग विथ हिजाब। इसके अलावा खातून अगर बिज़नेस करना चाहे खातून के सामान का तो वो और शौक़ से करे, अगर वो घर बार दोनों मैनेज कर सकती है। बस उससे कुछ चंद बातों का ख्याल रखना होगा कि महरम उसके आसपास हो ताकि वो फुली प्रोटेक्टेड हो। और इस तरह से क्या होगा कि खातून के सामान लेने में आसानी और आफियत होगी। इस तरह से हमने देखा कि कितनी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं हमारे माशरे में जो हिजाब के साथ साथ सक्सेसफुल है और इंशाअल्लाह ताला ऐसी खातून को अल्लाह ताला जन्नत की भी बशारत देता है। आइए जानते हैं जो खातून हिजाब को छोड़ने का फ़ैसला करती है यानी हिजाब नहीं करती है उसके साथ क्या सलूक होने वाला है दुनिया और आखिरत दोनों में इस मॉडल के थ्रू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में हमें बताया कि मर्दों के फितरत में अल्लाह ताला ने औरतों का अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा रखा है और साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है। तो अगर ऐसे हालत में अगर कोई खातून बिना हिजाब होकर के माशरे में जाती है तो उसके साथ कितने अब्यूज़ के केसेस हमें देखने और सुनने में मिलते हैं। हर रोज़ के न्यूज़पेपर के कॉलम्स में गैंग रेप और छेड़खानी की खबरें हर रोज़ आती हैं। अब्यूज़ केसेस, मॉलेस्टेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इंसेस्ट केसेस दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। रेप केसेस की वजह से खातून को किस ज़हनी और जिस्मानी परेशानी का सामना करना पड़ता है उसका हम तसव्वुर ही कर सकते हैं। खातून अगर खुदा न खास्ता इस चीज़ का शिकार हो जाती है तो उसे कितने मेंटल टॉर्चर्स झेलने पड़ते हैं जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों के साथ साथ उसे कितने लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं और इतना ज़्यादा कभी कभी डिप्रेशन हद से क्रॉस हो जाता है कि वो सुसाइड केस अटैम्प्ट कर लेती है। अगर खातून खुदा न खास्ता प्रेग्नेंट हो गई तो उस बेबी को भी अबॉर्ट करना पड़ता है जो अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। उसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी ज़ेवरों को छुपाने का हुक्म दिया था। अगर हम उसे हिजाब के थ्रू नहीं फॉलो करेंगे तो रॉबरी के केसेस, मर्डर केसेस जो सामने आ रहे हैं वो इसी वजह से हैं क्योंकि खातून बेहिजाब होकर निकलेंगी तो उनकी ज्वेलरी भी दिखेगी और चेन स्नैचिंग वगैरह जो वारदातें हैं वो बहुत आम होती चली जा रही हैं। अलॉन्ग विद दैट स्पॉइल ऑफ प्राइवेटाइजेशन, अगर हम कोई भी मॉडेस्ट वुमेन ये पसंद नहीं करेगी कि उसकी फ़ोटो हर किसी की फ़ोन में हो। अगर हम बिना हिजाब लिए बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली कोई भी इंसान हमारी फ़ोटो क्लिक करके उसे मिसयूज़ कर सकता है। इस तरह से हमारी प्राइवेट लाइफ भी स्पॉइल होती है और अगर हम हिजाब में रहते हैं तो डेफिनेटली वी आर फुली प्रोटेक्टेड। अलॉन्ग विद दैट ये सारी केसेस तो जहनी परेशानियाँ और कितनी सारी कबातों को लेकर आ रही है। अलॉन्ग विद दैट फिज़िकल प्रॉब्लम्स जैसे सन बर्न, स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर लॉस प्रॉब्लम्स, ये सब आजकल की लड़कियों की बहुत आम प्रॉब्लम्स हैं। जब वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं तो डॉक्टर्स उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और उनके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर उन्हें परमानेंटली इस चीज़ से निजात चाहिए तो उन्हें हिजाब यानी कि ग्लव्स या फेस कवर यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में ना आ सकें। लेकिन अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1400 साल पहले हमें हिजाब प्रिस्क्राइब किया था जो उससे भी बड़ा डॉक्टर है तो हम आखिर क्यों कबाहत महसूस करते हैं हिजाब करने में। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस सेक्शन के थ्रू। अगर हम जू में जाएंगे तो कभी भी हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, प्रोटेक्शन लेकर साथ में जाएंगे, गन के साथ जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसी फुलिशनेस करते हैं कि हम अपनी प्रोटेक्शन अपने साथ लेके नहीं जाते तो हमारा हाल इस तरह होने वाला है जैसा कि इस खातून के साथ हुआ। उसी तरह अगर कोई खातून बेहिजाब होकर के बाहर निकलती है तो माशरे में मौजूद इंसानी शक्ल में हैवान और जानवर उसको रुस्वा करेंगे और उसके वजूद को तबाह कर देंगे। उसी तरह ये एग्जाम्पल है बल्ब का। ये बल्ब जो है आप रोशनी देने के काबिल नहीं है क्योंकि उसका प्रोटेक्टिव लेयर हटा दिया गया है। उसी तरह जो खातून बेहिजाब घूमती है उसका जो उसके साथ जो भी होता है उस वजह से अब वो इल्म और हया की रोशनी माशरे में फैलाने के काबिल नहीं रहती है। और औरत वर्ड का जो मीनिंग है वो औरा अरबिक के औरा से बना है। औरा का मीनिंग होता है छुपाए जाने वाली शय। तो अगर हम अपने आप को औरत कहलाना पसंद करते हैं तो हमें अपने आप को छुपा के रखना चाहिए और
یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس حد تک اس ورڈ کی میننگ کو فلفل کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو کس حد تک, کیونکہ صرف پبلک پلیس پہ جانا ہی, جا کر حجاب کرنا ہی حجاب نہیں ہے, بلکہ گھر میں بھی اگر نان محرم ہے تو ان سے بھی حجاب کرنا ضروری ہے. ویسٹرن سویلائزیشن ہماری لڑکیوں کو یہ بار بار کوشچن پوچھتا ہے, انہیں برین واش کرتا ہے کہ وائی حجاب. آئیے ہم سب مل کے اتنی ساری خواتوں کو عام کر دیں اور انہیں اپنی لڑکیوں کو اتنی کانفیڈنٹ بنا دیں کہ وہ کوشچن پٹ کریں ہماری سوسائٹی سے, وائی ناٹ حجاب. کیونکہ اتنی ساری خواتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بچا رہا ہے اور آخرت میں بھی عذاب النار سے ہمیں بچانے والا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 14 میں کہہ دیا ہے, جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدوں کو کراس کرے گا وہ جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا اور وہ ہمیشہ رہے گا وہاں پہ. تو ہماری دنیا میں بھی خواتیں ہوں گی اور آخرت میں بھی ہوں گی. آئیے ہم سب مل کر کے یہ کوشچن پٹ کریں, وائی ناٹ حجاب. حجاب کے ساتھ ہم دنیا میں بھی سکسیزفل رہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سکسیزفل رہیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماڈل اس وومنس رائٹ ان اسلام پر بیس ہے. یہ پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کو کوئی حق نہیں دیا جاتا. حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی واحد ایسا مذہب ہے جس میں عورت کو سب سے زیادہ سب سے ہائی لیول کے حقوق ادا کیے گئے ہیں. اگر ہم اسلام میں عورتوں کے حقوق کو براڈلی ڈیوائیڈڈ کریں تو انہیں 6 براڈ کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل اسپریچول رائٹس کی جب ہم بات کریں تو اسلام میں ایک عبادت کا جتنا ثواب ایک مرد کو ہے اتنا ہی عورت کے لیے ہے. یعنی 2 رکعت صلاح پڑھ کے جتنا مرد ایک اجر پائے گا اتنا ہی اس 2 رکعت صلاح کے بدلے ایک عورت بھی اجر پائے گی. اسپریچول رائٹ دونوں کے برابر ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 195 اور سورہ نساء آیت نمبر 124 میں اس کی وضاحت کی ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی. اکنامیکل یعنی فائنینشیل رائٹس کی جب ہم بات کریں تو اسلام ہی وہ مذہب ایسا ہے جس نے سب سے پہلے عورت کو پراپرٹی میں حصہ دلایا اور ہر حیثیت سے حصہ دلایا, خواہ وہ بیٹی ہو, بہن ہو, بیوی ہو یا پھر ماں ہو, ہر طرح سے وہ ترکے میں حصے دار ہے. ڈاوری سسٹم کو بالکل ناپسند کیا اور مہر کا کانسیپٹ رکھا, یعنی لڑکی لے کے نہ آئے بلکہ لڑکی کو دیا جائے, اور یہ جو کچھ بھی اس کو ملتا ہے یہ اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہوتی ہے. اس پر کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ اسے کسی کی کفالت کرنی ہے. وہ چاہے تو خرچ کرے اور چاہے تو نہ خرچ کرے. لیگل رائٹس کی جب ہم بات کریں تو کسی جرم کی جو سزا ایک مرد کو ملے گی اسی جرم کی سزا عورت کے لیے بھی بالکل برابر ہے. یعنی سزا کے معاملے میں دونوں برابر کے ہیں. بلکہ اسلام نے تو عورت کی عزت کی اتنی فکر کی ہے کہ اس کی عزت پہ 4 تالے لگائے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص کسی عورت پر بہتان لگاتا ہے تو اسے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے. یہ 4 گواہ میں سے کوئی بھی اگر جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو اسے 80 کوڑے کی سزا ہے, پلس آئندہ کبھی کسی معاملے میں اس کی کوئی گواہی نہیں لی جائے گی. اس طرح کا ہائی لیول کا رائٹ کس نے دیا؟ اسلام کے علاوہ کس نے اس عورت کی عزت کی اتنی فکر کی؟ سوشل رائٹس کی جب ہم بات کریں تو فرسٹ آف آل ایک لڑکی کو جینے کا حق دیا گیا, ورنہ لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں اور زندہ گاڑ دی جاتی تھیں. آج بھی کچھ سوسائٹی میں لڑکی کا پیدا ہونا ناپسند کیا جاتا ہے. کوشش ہوتی ہے پتہ بھی چل جائے کہ لڑکی پیدا ہونے والی ہے تو کوشش رہتی ہے کہ لڑکی پیدا نہیں نہ ہو. نکاح کے معاملے میں بھی جس طرح لڑکا اپنی اجازت اپنی رضا دینے کا حق رکھتا ہے, لڑکی بھی پوری حقدار ہے. یعنی نکاح ہوگا تو پوری طرح سے دونوں کی رضا سے ہی ہوگا. اسی طرح اگر کوئی اپنی میرج لائف سے خوش نہیں ہے تو جس طرح لڑکوں کو حق ہے ڈیورس کا, اسی طرح لڑکی بھی خلا لے سکتی ہے. بالکل ایکول رائٹس یہاں پہ مل رہے ہیں. ماں کی حیثیت سے تو اسلام نے عورت کو بہت ہی اونچا مقام دلایا ہے. ایک ماں اپنی اولاد کی طرف سے حسن سلوک کے معاملے میں 3 گنا زیادہ حق رکھتی ہے باپ کی بنسبت. ماں کو اس طرح سے عورت کو ماں کی حیثیت سے کس نے اپرائٹ کیا؟ بلکہ آج تو ماں بوڑھی ہو جائے تو بوجھ سمجھی جاتی ہے اور اولڈ ایج ہوم بھیجی جاتی ہے. کرسچینٹی میں تو اسے قرض سمجھا جاتا ہے ماں بننے کو, لیکن اسلام تو اسے عزت دے رہا ہے. ایجوکیشنل رائٹس کی جب ہم بات کریں تو آج بہت زیادہ موومنٹ ہو رہے ہیں کہ لڑکیوں کو پڑھنے کا بھی حق ہے, یہ ان کا حق ہے, انہیں پڑھانا چاہیے. اسلام میں علم کے متعلق جو کہا گیا ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، صرف مرد پہ یا صرف عورت پہ فرض نہیں ہے، اور وہ بھی تب کہا جا رہا ہے 1400 سال پہلے جب صرف گنتی کے کچھ مرد پڑھے لکھے پائے جاتے تھے، اور یہاں تو صرف حق کی بات کر رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا لڑکیوں کا بھی حق ہے، یہاں تو فرض کیا جا رہا ہے۔ حق کو تو ہم ایک وقت کو چھوڑ سکتے ہیں، فرض بالکل نہیں چھوڑ سکتے، فرض تو کرنا ہی کرنا ہے، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی ہے۔ پولیٹیکل رائٹس کی جب ہم بات کریں تو آج ووٹنگ سسٹم آیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ووٹ دینے کا رائٹ سب کو ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اسلام میں بھی ووٹنگ ہوتی تھی 1400 سال پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جسے ہم اپنا لیڈر چن رہے ہیں وہ ہمارا پولیٹیکل ایز ویل ایز اسپرچول لیڈر ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مردوں سے بیعت لیتے تھے، عورتوں سے بھی بیعت لیتے تھے۔ اتنے سارے حقوق ہیں اور اس ہائی لیول کے حقوق ہیں جن کے بارے میں آج کی ماڈرن سوسائٹی جو وومنس رائٹ کی بات کرتی ہے سوچا تک نہیں ہے۔ اسلام اسے دے چکا ہے عورت کو، اتنے اونچے درجے سے عورت کو اپرائٹ کیا ہے اسلام نے، لیکن اس غلطی یہ ہے کہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں، عمل پیرا نہیں ہیں، موقع دوسروں کو ملتا ہے اور وہ اسلام جیسے خوبصورت دین کو بدنام کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو حق نہیں ملا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حق کو پہچانیں، اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر کریں اور دوسروں کو موقع نہ دیں کہ وہ اسلام جیسے خوبصورت دین کو بدنام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ اللہ کو نہیں مانتے کیونکہ بنا دیکھے ان کو یقین نہیں، یعنی ایتھیسم پر بلیو کرتے، مینس دیئر از نو گاڈ، اور اکثر خدا پر یقین رکھنے والوں کے ذہن میں بھی یہ کوشچن آتا ہے۔ میں اپنے اس ماڈل کے ذریعے کچھ مثالوں کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ پر یقین کیسے کیا جائے۔ ہم انسانوں میں عقل ہے نا؟ کیا کبھی ہم نے عقل دیکھی؟ نہیں، بنا عقل دیکھے ہم نے نشانی سے مانا۔ نشانی کیا ہے کہ اگر عقل نہ ہوتی تو ہم پاگل ہوتے۔ اسی طرح ہمارے جسم میں روح ہے نا؟ کیا کبھی ہم نے روح دیکھی؟ نہیں، بنا روح دیکھے ہم نے نشانی سے مانا، اور نشانی کیا ہے کہ اگر روح نہ ہوتی تو ہمارا جسم ایک لاش ہوتا۔ اسی طرح ڈاکٹر کو ہم اس کی نشانی یعنی تجربے سے اس کو ڈاکٹر مانتے ہیں، نہ کبھی ہم نے اس کو کالج جاتے دیکھا، نہ کبھی ان کی ڈگری دیکھی۔ ایک چھوٹی سی مثال کی، ہم نے ایک گھر دیکھا لیکن اس کے بنانے والے ورکرز کو نہیں دیکھا، پھر بھی یقین ہے کہ اس کو کسی نے تو بنایا ہوگا۔ اور یہ ایک ایسی مثال ہے جس کو لے مین یعنی جاہل لوگ بھی مانیں گے۔ مان لیجئے جنگل میں آپ نے اپنے سامنے ایک ہرن دیکھی، لیکن پیروں کے نشان دیکھ کر آپ نے کہا کہ گھوڑے کے ہیں۔ سامنے ہرن ہونے کے باوجود گھوڑے کے نشان مانے کیوں؟ نشانی دیکھ کر۔ تو اسی طرح اتنا بڑا پہاڑ، سمندر، پیڑ پودے اور طرح طرح کی مخلوقات اس بات کی نشانی ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 62 میں، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماڈل قرآن کی آیت سورہ اعلیٰ پر بنا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت اس سے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یعنی ہم انسان آج دنیا کی زندگی میں اتنے زیادہ کھو گئے ہیں کہ ہم نے آخرت کو بالکل بھلا دیا ہے۔ اگر ہم اپنے سے بڑے طبقے کے لوگ کو دیکھیں تو وہ مرد اس میں کیا کرتے ہیں؟ مرد اپنا زیادہ تر پیسہ اور وقت بیئر بار میں لگاتے ہیں۔ ہم عورتوں کے پاس اگر تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو شاپنگ مال، اپنے میک اپ، کپڑے اور جویلری میں لگاتے ہیں۔ کب کون سی فلم کس سنیما ہال میں لگی ہم کو خوب اچھے سے پتہ ہوتا ہے، وہاں پر بھی ہم جا کر اپنا ٹائم اور پیسے لگاتے ہیں۔ جیسے ہی ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ اس کو ایف ڈی کرا لے یا ایسی کون سی پالیسی لے لے جس سے یہ اور بڑھ جائے۔ یعنی ہم انسان پوری طرح سے دنیا کے گلیمر میں بالکل سے ڈوب گئے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی یہ زندگی تو کھیل تماشا ہے، بلکہ سچی اور باقی رہنے والی زندگی تو آخرت ہے۔ تو ہم کو ایسے عمل کرنے چاہیے جو ہم کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماڈل سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92 پہ بیسڈ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، یعنی تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک کہ نہ خرچ کرو تو اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔
اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں اور نیک کہلانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اپنی ردی چیزیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بہت بڑی کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر اس کے لیے اگر ہمیں چاہتے ہیں، ہم نیکی کی ہائٹ کو پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیلوڈ جیولریز ہیں، فٹ ویئر ہیں، ڈریسز ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں دیں۔ منی ہے جس کو ہم بہت پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تب ہم نیکی کی ہائٹ کو پہنچ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ماڈل کا موضوع ہے ہماری محبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں، اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جن کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے تو تم اللہ کے حکم سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہا ہے، کیونکہ آج ہم اللہ سے زیادہ ان ساری چیزوں سے محبت کرنے لگے ہیں۔ اگر ہم اپنے والدین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن والدین اور رشتہ داروں کی محبت اللہ سے زیادہ نہ ہونے پائے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارا کوئی رشتہ دار کسی پر کوئی ظلم کرتا ہے، کسی کا مال ناحق طریقے سے کھاتا ہے، تو ہم اس کو سمجھانے کے بجائے اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور اپنے مال سے تو اتنی زیادہ محبت ہے کہ ہم حلال اور حرام میں فرق بھول جاتے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ ساری چیزیں زیادہ عزیز ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو ہمیں اللہ کے حکم سے عذاب کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہماری محبت کا سب سے زیادہ مستحق اللہ تعالیٰ ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، ہماری زندگی کی ساری ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے۔ انسانوں میں سب سے زیادہ محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا جہاد کا، یعنی اسٹرگل کرنا، اسٹرائیو کرنا، حق کو قائم کرنا اور باطل کو مٹانے کے لیے۔ جہاد بھی ہمیں اپنے والدین، رشتہ دار و مال و دولت سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ تو ہمیں خود کو چیک کرنا ہے کہ ہمیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماڈل قرآن مجید کے ایک سورہ پر مبنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نقصان سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نقصان سے بچنا چاہیں گے؟ یقیناً سبھی لوگ نقصان سے بچنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہا ہے سورہ عصر میں، سورہ نمبر 103 ورس نمبر 1 to 3، والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی۔ اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اور نقصان سے کیسے لوگ بچ سکیں گے؟ جن کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور خود بھی حق پر جمے رہے اور دوسروں کو بھی حق کی طرف بلایا، وتواصوا بالصبر، اور خود بھی صبر کیا اور دوسروں کو بھی صبر کی طرف بلایا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جو ایمان لائے، اور یہ ایمان صرف زبانی نہ ہو بلکہ دل سے اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ ہر خوشی و غم میں اپنے رب کو یاد کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کے ہر فیصلے پر اس کی رضا میں راضی رہیں، ایسا ایمان ہو اپنے رب پر۔ دوسری چیز ہے نیک کام کریں، اللہ کی خوشی اور ناراضی خیال رکھتے ہوئے کام کریں، بندوں کی حقوق ادا کریں، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ اور تیسری چیز ہے خود بھی حق پر جمے رہیں اور دوسروں کو بھی حق کی طرف بلائیں، نہ تو خود حق سے انحراف کریں، نہ خود غلط فیصلے کریں، نہ دوسروں کو غلط راستے پر جاتا ہوا چھوڑ دیں۔ ہم خود بھی حق پر جمے رہیں اور دوسروں کو بھی حق کی طرف بلائیں۔ اور چوتھی چیز ہے خود بھی صبر کریں اور دوسروں کو بھی صبر کی طرف بلائیں۔ خود بھی پریشانیوں میں، دکھ میں، تکلیف کے وقت صبر کریں، اور ہمارا کوئی مسلمان بھائی، ہماری کوئی بہن کسی بھی تکلیف میں ہو تو اسے اس وقت صبر کی تاکید کریں۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور دعوت و تبلیغ کے کام میں تو خاص کر کے ہمیں صبر کی ضرورت پڑے گی۔
اللہ تعالی ہمیں ان چاروں چیزوں پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماڈل ایک حدیث پر مبنی ہے۔ بقی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کرنے والا دراصل وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ ہجرت کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یعنی جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر بار، مال و دولت، عیش و آرام، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کے دین کے لیے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی۔ تو آج ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ ثواب ہمیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ اگر آج ہمارے سماج میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو رہے ہیں، چھوٹے بڑے، اگر ان سب کو چھوڑ کر ہم نیکی کے راستے پہ چل لیں تو انشاءاللہ ہمیں ہجرت جیسے ثواب کے مستحق بن سکتے ہیں۔ حالانکہ ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے ہمیں اپنی نفس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، لیکن جب آپ ایک بار ٹھان لیں گے تو انشاءاللہ ایسا کر سکیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہجرت جیسے ثواب کا مستحق بنائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماڈل قرآن مجید کی آیت پر بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 آیت نمبر 5، جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا کا پورا قرآن دے دیا۔ اگر ہم اس قرآن کو تھامے رہیں گے، اسی قرآن کے مطابق اپنی دنیا کی زندگی گزاریں گے، تو ہم اسی طرح بالکل سیدھے راستے پر ہوں گے، اور یہ صراط مستقیم ہمیں جنت تک لے جائے گا جو کہ نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور اگر ہم اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 21، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو شیطان کے قدم با قدم نہ چلو۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرتا ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا، یعنی اگر ہم شیطان کی پیروی کریں گے تو وہ ہمیں صراط مستقیم سے بھٹکا دے گا اور گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ شیطانی راستے بظاہر بڑے اٹریکٹیو معلوم ہوتے ہیں، مگر یہ دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں، اور گمراہی کے ہر راستے کا اینڈ فائنلی جہنم کی آگ ہے۔ ایک چیز اور قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے جو کہ نہایت سیدھا ہے۔ اس راہ پر چل کر ہم ہمیشہ یونائٹ رہیں گے، اور گمراہی کے راستے بے شمار ہیں۔ اس راہ پر جانے پر ہمارا اتحاد ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے اتحاد ختم ہوتے ہی ہماری طاقت بھی جاتی رہتی ہے۔ اب نتیجہ ہمارے سامنے ہے، اب چوائس ہماری اپنی ہے کہ ہم صراط مستقیم پر چل کر دنیا میں امن و سکون اور آخرت میں ابدی نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، یا شیطان کے ان کجراؤں پر چل کر دنیا میں بد امنی اور آخرت میں آگ کے عذاب سے دوچار ہونا چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This model is based on one hadith. It mentioned in Tirmidhi that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, 5 things are obligatory for you. First, remain in groups. This means that we should remain united and support each other because unity in strength. Second, listen. And third, obey, that is we should listen and obey the commands of Allah, Rasulullah and Amir Jama, that is the leader of the groups. It will be fleshly beneficial for us. Fourth, migrate for the sake of Allah. This means that we should have the courage to leave everything for the sake of Allah, our Lord. And fifth, strive in the way of Allah. Obey, that is we should try our best to struggle for promoting peace, establishing truth and work for the upliftment of humanity. May Allah give us hidayah our Prophet wanted us to do. Jazakumullahu khairan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماڈل قرآن کی آیت سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت آ گیا ہے اور لوگ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یعنی قرآن کی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پتہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ قیامت قریب ہی ہے، اور ہر انسان کی قیامت شغرا یعنی اس کی موت برحق ہے، مگر انسان ہے کہ اپنا قیمتی وقت آخرت کو سنوارنے اور اپنے حساب کتاب کو آسان بنانے کی کوئی بھی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ کوئی ہے کہ شراب نویسی میں مگن ہے جو کہ حرام ہے، کوئی فیس بک پر بزی ہے، تو کوئی بیڈ ریسٹ کر رہا ہے، تو کوئی ٹی وی پر بزی ہے۔ ٹی وی تو ہر گھر کے ہر ممبر کو گھنٹوں کھا
جاتی ہے. اور انسان کا وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے لیکن اس کو ذرا بھی ہوش نہیں ہے, پھر بھی وہ اپنی غفلتیں بھری زندگی گزار رہا ہے, اور جبکہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانی, فنا ہو جانی ہے. تو اگر ہم اس قیمتی وقت کو اللہ کی فرما برداری میں لگائیں, اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگائیں, تو انشاءاللہ جو ہمارے آخرت میں حساب و کتاب ہوں گے بہت ہی آسانی سے ہوں گے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. This model is based on the concept of dunya, that is this world, and akhirah, that is the next world. In this world, many times we find it difficult to do good deeds. There are a number of distractions and opposite forces present in our environment, including our own nafs and shaitan, which try to divert us from the straight path. For example, they prevent us from enjoying good, forbidding evil, being patient, forgiving others, doing charity, respecting and obeying our parents, following Quran, etc. But if in these times we carry on the good work, facing all these hardships, as you can also see here, that dunya is covered with many troubles. Then the reward that we will get for bearing all this will be like this beautiful, dazzling and unending. So we have to realize that though we will find it difficult to do neki, but we have to carry it on, and then Allah subhanahu wa ta'ala will reward us with the best for our efforts. Inshallah. Jazakumullahu khairan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماڈل قرآن کی سورہ 3 کی ایک آیت پر بیسڈ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین ساکھ پر اتارا ہے. پہاڑ, پیڑ پودے, چرند پرند, آسمان میں رہنے والی جتنی بھی چیزیں, ان سب سے اہم درجے پہ انسان کو اتارا گیا ہے. علم, فہم, عقل کی حکمت اور نعمتیں انسان کو دی ہے, نہ کہ ان میں سے کسی کو. جیسا کہ قرآن میں آیا ہے سورہ نمبر 95 آیت نمبر 4 and 5, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ. بلا صبح ہم نے انسان کو سب سے بہترین ساکھ پر اتارا, پھر اسے پسترین حالات کی طرف پھیر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, لیکن وہ اپنی بدعامیوں کی وجہ سے نیچوں سے نیچا ہو گیا, جس کا آخری مقام جہنم کی آگ اور مسلسل عذاب ہے. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ قرآن سے دور بھاگتا ہے, اور اس قدر دور بھاگتا ہے کہ وہ غفلت کی زندگی میں اثر کرنے لگتا ہے, اور غفلت کی زندگی میں آتے ہی وہ زنا اور سود جیسے اور ناجائز کاموں میں آگے بڑھنے لگتا ہے. اسے زنا اور سود میں حرام حلال کا فرق نہیں سمجھ میں آتا ہے. وہ جھوٹ پر آمادہ ہو جاتا ہے, وہ لوگوں کے ساتھ بد اخلاق ہو جاتا ہے, اس میں چھوٹے اور بڑوں کی بد اخلاق کا پتہ نہیں رہ جاتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے اپنے بلند مرتبہ اعجاز کو اسفل سافلین میں ڈال پھینکا ہے, جو دیکھنے میں اتنی دردناک اور خوفناک ہے. کیا اس میں رہ پانا ہم سب کے لیے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں میرے بھائی بہنوں, ہم اس میں ہرگز نہیں رہ سکتے. تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صرف ایک ہی دعا کرتے رہنا چاہیے, یا اللہ ہمیں قرآن کو پڑھ کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں قرآن کو اپنے آپ میں اتار لینے کی توفیق عطا فرما. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ماڈل کا موضوع ہے توکل اللہ. اس کا معنی ہے اللہ پر بھروسہ اور یقین. ایک مسلمان کو ہر صورت میں صرف اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے, اور یقین کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بنا کوشش کے اللہ پر بھروسہ رکھو کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا کیونکہ مجھے اللہ پر یقین ہے, بلکہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ذرائع اسباب کا محتاج نہیں ہے, کہ ذرائع اللہ کے محتاج ہیں. انفیکٹ ذرائع اسباب نظر نہ آنے کی صورت میں بھی اللہ پر بھروسہ کرنا ہی توکل ہے. قرآن مجید میں اس بات کو کئی جگہ واضح کیا گیا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ پر پورا بھروسہ کرتا ہے تو کس طرح اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اس ماڈل کے ذریعے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کر کے ہی بنی اسرائیل کو لے کر دریا پار کر جاتے ہیں, اور جب فرعون اپنا پورا لشکر لے کر ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فرعون کے ساتھ اس کا پورا لشکر غرق ہو جاتا ہے. اسی طرح جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پیش آئی تو غار ثور میں پناہ لی. دشمن وہاں تک پہنچ چکے تھے اور آپ کے خون کے پیاسے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, اگر انہوں نے پیر تک بھی اپنی نظر کی تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے. اللہ کے رسول پورے اطمینان کے ساتھ فرماتے ہیں, غم مت کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور ہم بخوبی واقف ہیں کہ غار ثور کے منہ پہ مکڑی نے جالا بن دیا اور کبوتر نے انڈے دے دیے. کفار مکہ دھوکہ کھا گئے اور اس طرح اللہ نے ان کی حفاظت کی. غزوہ بدر بھی توکل اللہ کی بہترین مثال ہے. کس طرح 313 مسلمان بے ساز و سامانی حالت میں بھی 1000 دشمنوں پر بھاری پڑ گئے. اللہ نے انہیں عظیم فتح نصیب کی, اور یہ وہ لوگ تھے جذبات پر نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ طلاق چیپٹر نمبر 65 آیت نمبر 3 وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جب کوئی انسان اللہ پر پورا بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر کامل بھروسہ اور توکل کر سکیں. آمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماڈل ڈسپلن آف اسمال کریچر میں بیسڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا, بیسٹ آف دی کریشن, اور ہمیں کئی اعلیٰ صلاحیتیں بخشیں جس کی وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ منظم یعنی ویل ڈسپلن ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ تنظیم یا ڈسپلن کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. ہمیں غور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی مخلوق کے وے آف لونگ پر. ان میں سے ایک ہے شہد کی مکھی. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں, اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پہ یہ بات وہی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں ٹیلوں پہ چڑھائی گئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھولوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی راہوں پر چلتی رہے. اس مکھی کے اندر سے ایک رنگ برنگا شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. ہنی بیز ویل ڈسپلن سوشل لائف بتاتی ہیں. ان میں کوئن ڈرونز ورکر 3 ٹائپ کی بیز ہوتی ہیں. ورکر بھی کا کام ہوتا ہے پھولوں سے نیکٹر کلیکٹ کرنا, نیکٹر ریسیو کر کے شہد بنانا, چھتے کی صفائی کرنا وغیرہ. یہ سب کام ورکر بیز والے آرگنائز مینر سے کرتی ہیں. تب جا کے ہمیں نیوٹریشس اور میڈیکل کوالٹیز والا ہنی نصیب ہوتا ہے. اگر شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کریں اور ڈسپلن میں کام نہ کریں تو شہد جیسی قیمتی چیز ہم کو کبھی نہیں بنا سکتے. ہنی بیز کے علاوہ آپ کے گھروں میں قطار میں جاتی چیزوں کو تو آپ سبھی نے دیکھا ہوگا. کبھی اتنی تعداد میں انسانوں کو بغیر کسی ایکٹیو مینجمنٹ کے قطار میں جاتے دیکھا ہے؟ اور ہماری چھوٹی تعداد کو کیوں میں رکھنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ ونڈو کے پاس ریلنگز لگی ہوتی ہیں؟ کیا ہمارا ڈسپلن ننھی چیٹوں سے بھی گیا گزرا ہے؟ چیٹیں نہ صرف قطاروں میں چلتی ہیں بلکہ خطرے کی آڑ پاتے ہی دوسری چیٹوں کو آگاہ کر دیتی ہیں. کھانے کچھ پتہ چل جاتا ہے تو فوراً صاحب برادری میں خبر رہتی ہے. ان کا کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. چیٹی کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے, بلکہ سورہ نمبر 27 کا نام ہی ہے النمل یعنی چیٹی. اور اسی طرح ٹرمائٹ یعنی دیمک بھی اپنی لائف بتاتا ہے. اس ماڈل کے ذریعے ہمیں یہ ٹیچنگ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسمال کریچر کے ڈسپلن کو دیکھ کے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور ہمیں ڈسپلن میں رہنا سکھاتا ہے. لہٰذا ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کی زندگی میں ڈسپلن قائم کریں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماڈل آج جب بھی ہم سائنس یا سائنٹسٹ نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ویسٹرنرز اور یوروپینز آتے ہیں, جبکہ جب ٹرم سائنس یا سائنٹسٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا تب مسلمس تھے سائنس کے لیڈر. 7 سے 15 سینچری تک مسلمس ور دا لیڈرز آف سائنس. اور یہ جو ویسٹرنرز تھے یوروپینز تھے یہ ایکچولی میں اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے عرب کے لوگوں سے یہ سائنس سیکھتے تھے اور انہیں سائنس کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے عربک سیکھنی پڑتی تھی. اور آج جسٹ الٹا ہے, آج ہمیں سائنس پڑھنے کے لیے ان کی زبان سیکھنی پڑتی, ہمیں انگلش سیکھنا پڑتا ہے. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے, ان کی زبانوں میں یعنی کہ عربک میں جو کتابیں لکھی جاتی تھی سائنس کی, ان کو اپنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر لیتے تھے. اور اس کے بعد ان کی ایک چال تھی, کانسپریسی تھی کہ یہ ان کتابوں کے جو سائنس کی کتابیں ہوتی تھی ان کے آتھرس کے نیم کو بھی ویسٹرنائز کر دیتے تھے اور یا تو پھر کسی اور کے دریافت کا سہرا کسی اور کے سر باندھ دیتے تھے. جیسے ہم سب جانتے ہیں فادر آف بلڈ سرکولیٹری سسٹم ولیم ہاروے کو, بٹ ایکچوئل میں ولیم ہاروے سے 600 سال پہلے ابن نفیس نے بلڈ سرکولیٹری سسٹم کو ڈسکور کر لیا تھا. 600 سال پہلے, یعنی کہ ابن نفیس کے دریافت کا صحرا ولیم ہاروے کے سر باندھ دیا گیا. اسی طرح ایک دوسری کانسپریسی ہوئی, اس کے تحت مسلم سائنٹسٹ کے نیم کو ویسٹرنائز کر دیا گیا. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں فادر آف میڈیسن ایویسینا کو, بٹ ایکچوئل میں ایویسینا کا جو ایکچوئل نیم ہے وہ ہے علی ابن سینا. ان کے بھی نام کو ویسٹرنائز کر دیا گیا, علی ابن سینا کے نام کو ویسٹرنائز کر کے ایویسینا کر دیا گیا اور آج دنیا انہیں ایویسینا کے نام سے جانتی ہے. یورپ کے میڈیکل کالج میں آج بھی علی ابن سینا کی پورٹریٹ لگی ہوئی ہے, لیکن نام اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ایویسینا. اسی طرح فادر آف کیمسٹری ہم گیبر کو جانتے ہیں, بٹ ایکچوئل میں گیبر واز دا ویسٹرنائز نیم آف جابر ابن حیان. جابر سے ان کو گیبر کر دیا, یعنی کہ ان کے نام کو بھی ویسٹرنائز کر دیا. اسی طرح ہم سب جانتے ہیں اسٹیم انجن کو انوینٹ کرنے والے پہلے شخص جو تھے وہ جیمس واٹ تھے, بٹ جیمس واٹ سے 200 ایئرز بیفور ذکی الدین نام کے سائنٹسٹ نے اسٹیم انجن کو انوینٹ کر لیا تھا. اسی طرح فرسٹ ایویٹر لیونارڈو دا وینسی
लियोनार्डो दा विंसी थे या राइट ब्रदर्स को हम जानते हैं, बट लियोनार्डो दा विंसी से 400 ईयर्स बिफोर अब्बास इब्न फरनास ने स्पेन के कुर्तुबा शहर में पहली 5 मिनट की कामयाब उड़ान भरी थी और नाम आज हम जानते हैं लियोनार्डो दा विंसी का, जबकि लियोनार्डो दा विंसी ने 400 ईयर्स बाद पहला एविएटर बनाया। तो ये सारे कुछ साइंटिस्ट के नेम हैं जिनमें ये बताया गया है कि किन किन साइंटिस्ट के नेम को वेस्टर्नाइज किया गया, किसके साथ क्या क्या कॉन्स्पिरेसीज हुई। तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हम मुसलमानों की आइडेंटिटी जो मुस्लिम साइंटिस्ट के तौर पे है वो ख़त्म कर दी जाए और हम मुस्लिम्स फिर से तारीकी में चले जाएं। और आज के मॉडर्न एरा में लोग कहते हैं कि मुस्लिम और साइंस के बीच में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है। एक्चुअली में मुस्लिम साइंस के इमाम हुआ करते थे जब साइंस वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। अब गौर करने की बात यह है कि ये ऐसा कौन सा कि ये वो मुसलमान थे जिन्हें कुरान का इल्म था, जो कुरान की आयतों पे तदब्बुर करते थे। कुरान में 6000 से ज़्यादा आयतें ऐसी हैं जिनमें निशानियां बयान की गई हैं और 1000 से ज़्यादा आयतें ऐसी हैं जो साइंटिफिक फैक्ट से रिलेटेड निशानियां बयान करती हैं। यानी कि कुरान में 6000 से जितनी भी आयतें हैं उन सब पे जब गौर व फिक्र किया तो मुस्लिम्स ने इतने बड़े बड़े इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की सिर्फ कुरान की आयत को पढ़कर, क्योंकि तब तो साइंस वर्ल्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता था। और आज का मुसलमान, और ये हमारा गोल्डन पीरियड था, ये हमारा ग्लोरियस पास्ट है, और आज का मुसलमान ज़वाल में है, उम्मत मुस्लिमा ज़वाल में है। वो इसलिए क्योंकि हमारे कुरान से दूरी बढ़ गई है, हम कुरान की आयत को समझकर नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से आज ये हश्र हो रहा है कि हम हर चीज़ में पीछे हो गए, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो फिलॉसफी हो। यानी कि आज हमारा कुरान से सिर्फ इतना रिश्ता है कि हम कुरान को ऊंची ताकों पे रखते हैं, उसे निकालते हैं, सिर्फ रीड करते हैं, पढ़ते हैं, चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं, फिर उसी जगह पर वापस रख देते हैं। हम ये जानना ही नहीं चाहते कि हमारा रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या कहना चाहता है। तो ये मेन वजह है, ये सबब है जिसकी वजह से हम मुसलमान इतने पीछे हैं। और ये जो हमारा ग्लोरियस पास्ट है ये हमारा प्रेजेंट बन सकता है बशर्ते कि हमारी कुरान से दूरी ख़त्म हो जाए। और ये मॉडल इसलिए बनाया गया है ताकि हमारा खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आए और हम लोगों को अवेयर कराएं कि हम साइंस में कितने आगे थे। और जो मॉडर्न एरा में लोग मुस्लिम्स को कहते हैं मुस्लिम्स और साइंस के बीच में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, इस गलत फहमी को दूर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मॉडल कुरान और साइंस के बीच में कंपैटिबिलिटी पे बेस्ड है। इसमें 2 फैक्ट्स दिखाए गए हैं जो कुरान और साइंस दोनों से प्रूव्ड हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन की। अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में सूरह अलक़ सूरह नंबर 96 आयत नंबर 15 से 16 में फरमाया, हरगिज़ नहीं, अगर वो बाज नहीं आया तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे, उस पेशानी को जो झूठी और सख्त खताकार है। अल्लाह ताला ने कुफ़ारों की सज़ा बयान की है। यानी कि अब सवाल ये उठता है कि कुरान में सर के इस फ्रंट पार्ट को ही झूठा और गुनहगार क्यों कहा गया है। इसमें पूरा हेड है, कहीं पर भी नहीं कुरान में जिक्र है, सिर्फ सर के फ्रंट पार्ट को ही, पेशानी को ही क्यों कहा गया है। साइंस ने हमें लास्ट सेंचुरी में बताया कि ये जो सर का प्री फ्रंटल लोब एरिया होता है, इसी में सारी प्लानिंग होती है, किसी अच्छे और बुरे काम को उभारने की, सच बोलने की, झूठ बोलने की, यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सब इस प्री फ्रंटल लोब एरिया में होती हैं। तो इसलिए कुरान में इस फ्रंट पार्ट को झूठा और खताकार कहा गया है। यानी कि साइंस ने हमें ये फंक्शंस लास्ट सेंचुरी में बताया, हेड के ये फंक्शंस लास्ट सेंचुरी में बताया, जबकि कुरान में ये बात 1400 साल पहले ही अल्लाह सुब्हान तआला ने वाज़ेह कर दी। अब हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट्स के बारे में कि कुरान और साइंस फिंगरप्रिंट्स के बारे में क्या कहता है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं सूरह क़यामा सूरह नंबर 75 आयत नंबर 3 से 4 में, अया सबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामहु बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विहु बनानहु। क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर सकते? क्यों नहीं, हम तो उसकी उंगलियों के पोर तक ठीक कर देने पर कादिर हैं। कुफ़ार ये कहते थे कि ये कैसे मुमकिन है जिस इंसान को मरे हुए हज़ारों सैकड़ों साल गुजर चुके हों, जिसके जिस्म का अज्जा न मालूम खाक में कहाँ मिल गया हो, जिसकी हड्डियाँ न जाने बोसीदा होकर ज़मीन में कहाँ मुंतशिर हो गई हों, कोई जल के मर गया हो, किसी को मछलियाँ खा गई हों, कोई दरिंदों के पेट में चला गया हो, कोई समुंदर में गर्क हो गया हो, उन सब के अज्जाए जिस्म को फिर से इकट्ठा करके फिर से वही इंसान बनकर खड़ा हो जाए जो वो हज़ारों साल पहले था, ये कैसे मुमकिन है। तो इसका अल्लाह सुब्हान तआला ने इंतहाई माकूल और पुरजोर जवाब इस छोटे से सवाल की शक्ल में दिया है कि क्या तुम ये समझ रहे हो कि हम तुम्हारी हड्डियों को जमा नहीं कर सकते? क्यों नहीं, हम तो तुम्हारी उंगलियों के पोर तक ठीक कर देने पर कादिर हैं।
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں تمہاری ہڈیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گے، اور یہ ہی نہیں تمہاری انگلیوں کے پور تک ٹھیک کر دیں گے، یعنی کہ تمہاری فنگر پرنٹس تک ویسا ہی بنا دیں گے جو وہ پہلے تھی، اور اس سے تمہاری پہچان ہوگی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا، اور سائنس نے 1880 میں فنگر پرنٹنگ کی ٹیکنیک ڈسکور کی، انوینٹ کیا کہ فنگر پرنٹ سے بتائے کہ سب کے یونیک ہوتے ہیں، اور اس کا فورینسک سائنس میں بہت یوز ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سائنس نے 1880 میں بتایا کہ سب کی یونیک ہوتی ہیں، اور یہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بہت یوزفل ہوتا ہے۔ یہ ہمیں 1880 میں پتہ چلا، جبکہ قرآن میں 1400 سال پہلے، یعنی کہ 1400 سال پہلے کون جانتا تھا کہ سب کی فنگر پرنٹس یونیک ہوتی ہیں؟ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ وہ ہماری تخلیق کرنے والا ہے۔ یعنی کہ قرآن میں اتنی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، اور یہ علم والوں کے لیے نصیحت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماڈل سملیرٹیز پر بیسڈ ہے، سملیرٹیز امنگس اسلام، ہندوازم اینڈ کرسچینٹی۔ اسلام مذہب کہہ رہا ہے، سورہ اخلاص چیپٹر نمبر 112 ورس نمبر 1، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ ہندو مذہب کہہ رہا ہے، چھندوگیہ اپنشد ادھیائے 6 ابھیاس 2 شلوک نمبر 1، ایکم ایوا دتیم، یعنی کہ وہ ایشور ایک ہے۔ اور ہندو مذہب کا برہما سوتر ہے، ایکم برہمم دوتیہ ناستے نہ ناستے کنچن، یعنی وہ ایشور ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ اور کرسچینٹی کہہ رہی ہے، گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 29، او چلڈرن آف اسرائیل مائی لارڈ از اونلی ون گاڈ، یعنی اے بنی اسرائیل میرا مالک ایک خدا ہے۔ اس طرح سے ہندوازم، اسلام اور کرسچینٹی تینوں کہہ رہے ہیں گاڈ از ون۔ دوسری سملیرٹی ہے، حجاب از کمپلسری۔ اسلام مذہب کہہ رہا ہے، سورہ احزاب چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 59، اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ گھر سے باہر جائے تو حجاب لے لیا کرے، ممکن ہے پہچان لی جائیں گی اور ستائی نہ جائیں گی۔ ہندو مذہب کہہ رہا ہے کہ برہما نے آپ کو استری بنایا، اس لیے اپنے نیتروں کو نیچے رکھیے اور اپنے آپ کو وسطروں سے ڈھک لیجئے۔ کرسچینٹی کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی عورت پردہ نہ کرے، اپنے سر کو کھلا رکھے تو اس کے بال کو شیو کر دو، یعنی کہ مونڈ دو۔ اس طرح سے تینوں مذہب کہہ رہے ہیں کہ عورت کے لیے پردہ فرض ہے، اور سب سے زیادہ ہارڈ پنشمنٹ اگر کسی مذہب میں ہے بے حجابی کی تو وہ ہے کرسچینٹی۔ تیسری سملیرٹی ہے، وائن از پروہیبٹڈ۔ اسلام مذہب کہہ رہا ہے، سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 90، شراب حرام ہے۔ ہندو مذہب کہہ رہا ہے، مدیرہ پان بری بات ہے، اس سے دور رہو۔ اور کرسچینٹی کہہ رہی ہے، ڈونٹ گیٹ ڈرنک وائن، یعنی کہ شراب مت پیو۔ اس طرح سے اسلام، کرسچینٹی اور ہندوازم تینوں ہی کہہ رہے ہیں گاڈ از ون، حجاب از کمپلسری اینڈ وائن از پروہیبٹڈ۔ یہ دعوتی ماڈل ہے، اس کے ذریعے ہم اپنے نان مسلم بھائی بہنوں کو سملیرٹیز کے بیس پر اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ماڈل یجوروید ادھیائے 40 شلوک نمبر 9 پر بیسڈ ہے۔ اندھاتم پروشینتی یین سمبھوتی مپاستے، یعنی کہ جو لوگ اسمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں وہ انکار میں ہیں، اور جو لوگ سمبھوتی کی پوجا کر رہے ہیں وہ گھور انکار میں ہیں۔ اور یجوروید کہہ رہا ہے، اسمبھوتی سمبھوتی دونوں کی پوجا کرنے والے انکار میں جا رہے ہیں۔ اور یجوروید ہندو مذہب کی موسٹ اوتھینٹک بک ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اسمبھوتی سمبھوتی کی پوجا مت کریے۔ اتنا ہی نہیں، یجوروید کہہ رہا ہے ادھیائے 32 شلوک نمبر 3 میں، ناتس پرتیماستی، یعنی کہ ایشور کی کوئی پرتیما نہیں ہے۔ ہم نان مسلم کو اویئر کرانا چاہ رہے ہیں کہ صرف اسلام مذہب نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ ان کی پوجا نہ کریے اور گاڈ کی کوئی پرتیما نہیں ہے، یہ صرف اسلام مذہب نہیں کہہ رہا ہے، یہ آپ کی مذہبی اوتھینٹک بک یعنی کہ یجوروید خود کہہ رہی ہے کہ اسمبھوتی اور سمبھوتی کی پوجا نہ کریے، صرف ایک ایشور، ایک اللہ، ایک ہی گاڈ کی عبادت کریے جس کی کوئی پرتیما نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا دنیا کے تمام لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، لیکن ہم مسلمان اس سے ہدایت حاصل نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس پر طرح طرح کے ظلم کر رہے ہیں۔ عام طور پر ہم مسلمان اسے روزانہ کے معمول بنا کر نہیں پڑھتے، تکریم اور تعظیم میں اسے قیمتی غلافوں میں لپیٹ کر بہت اونچائی پر رکھتے ہیں، جس سے ہمیں اسے بار بار پڑھنے میں کوتاہی ہوتی ہے، اور ہم اس کی ظاہری تعظیم کی وجہ سے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر اسے پڑھتے ہیں تو کچھ سمجھتے نہیں، صرف برکت کی غرض سے تلاوت کر لیتے ہیں، اور اسے سمجھ کر نہ پڑھنے کا طرح طرح کے بہانے بناتے پھرتے ہیں، جیسے کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عقل نہیں دی کہ ہم عربی زبان کو سیکھ لیں، نہیں تو کم از کم ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا سب سے کامن عذر ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے ترجمہ کا مطالعہ کرنے کا، ہمارا شیڈیول بہت ٹائٹ ہے۔
حیرت ہے، انسان کو اپنی ہدایت، اپنی فلاح، اپنی کامیابی کے لیے وقت نہیں ہے؟ کیا جواب دیں گے روز آخرت اللہ کو جب ہمارے سارے عمل قرآن کی بنیاد پر جج کیا جائے گا؟ ہمیں ٹی وی پر بے حیائی دیکھنے کی فرصت ہے، انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرنے کی فرصت ہے، وقت نہیں ہے تو قرآن کی اسٹڈی کرنے کا، قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنے کا ہمارا اگلا بہانہ ہے۔ قرآن ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، یہ علماء کے سمجھنے کی چیز ہے، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اچھا، کیا قرآن میں اس آیت پر کبھی ہماری نظر نہیں پڑی جسے اللہ نے 4 بار ریپیٹ کیا؟ سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17، 22، 32، 40 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا سمجھنے کے لیے، پھر ہے کوئی سمجھنے والا؟ سمجھنے کی تلقین اس لیے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں، لیکن ہماری اکثریت قرآن پر مکمل عمل نہیں کرتی، یا تو عمل ہی نہیں کرتے یا تو کرتے ہیں تو آدھا ادھورا۔ آج ساری برائیاں مسلمانوں کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں درج ہے، القرآن حجت لک و علیک، قرآن تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف، یعنی اگر ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں تو روز آخرت قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا، اور اگر ہمارا عمل قرآن کے مخالف ہے تو وہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اب ہم خود طے کر لیں کہ ہمارے اعمال کا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ قرآن کے متعلق ایک اور فریضہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اسے غیرت تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 42 میں ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ پہنچا دینا لوگوں تک تاکہ وہ خبردار ہو جائیں۔ اسے غیر مسلمانوں تک پہنچانا تو دور، ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ اگر ہم کسی غیر مسلمان کے ہاتھ میں قرآن دیکھ لیں تو اس سے اسے چھین لینا چاہتے ہیں، ان سے دور رکھنا چاہتے ہیں، گویا ہدایت کے خزانے پر سانپ بن کر بیٹھے ہیں، نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتے ہیں۔ کل تک بنی اسرائیل کے پاس اللہ کی کتاب تورات تھی، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور اس پر ظلم کیا، تو اللہ نے قرآن میں ان کی مثال کچھ یوں دی۔ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 میں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، اس گدھے کی سی ہے جو بہت ساری کتابوں کا بوجھ لادے ہوئے ہو۔ آج یہی رویہ قرآن کے ساتھ ہمارا بھی ہے، تو کیا ہماری مثال کچھ گدھے سے بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ظلم کرنے سے بچائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماڈل قرآن کی ایک سورہ پہ بیسڈ ہے کہ قرآن ہم سب کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنی یہ کتاب ہمیں دی ہے قرآن مجید، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا کہ قرآن صرف مسلم یا پھر عربس کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن تمام دنیا والوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں ھدی للناس، جس کی میننگ ہوتی ہے تمام دنیا والوں کے لیے ہدایت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسا نایاب تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے جسے آپ اسے اپنے تک ہی محدود نہیں رکھ سکتے، اور اس نے حکم دیا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اوروں تک پہنچائیں، پھر چاہے وہ ہندوز ہوں، مسلم ہوں، کسی بھی ریلیجن کے ہوں، ہمیں اپنی یہ کتاب سبھی غیر مسلم بھائی بہنوں تک پہنچانا ہے، پھر وہ چاہے کسی بھی ریلیجن کے ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، اسے دوسروں تک نہیں پہنچایا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، اور روز آخرت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ کیا ہم نے قرآن کا حق ادا کیا، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح طریقے سے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماڈل اسلام میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جیسے لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمان الٹریٹ اور بیکورڈ ہوتا ہے، اپنی عورتوں کو حجاب کرواتے ہیں، ٹیررسٹ ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اور اسلام تلوار سے پھیلایا گیا ہے، اور ہم ان سب چیزوں کا آنسر نہیں دے پاتے کیونکہ ہمیں خود ان کے جواب پتہ نہیں ہوتے۔ وہ اس لیے کیونکہ ہمارا قرآن سے تعلق بہت کم ہے۔ اگر ہم اپنا قرآن سے تعلق بڑھائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام میں کیا کیا چیزوں کے جواب ہمیں نان مسلم بھائی بہنوں کو کیسے دینے چاہیے۔ جیسے اسلام تلوار سے پھیلایا گیا، ہرگز نہیں۔ آپ اگزامپل کے طور پہ انڈیا لے لیجئے، آج مسلمانوں کی پاپولیشن انڈیا میں بہت کم ہے۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلایا گیا ہوتا تو آج یقیناً مسلمانوں کی پرسنٹیج زیادہ ہوتی اور نان مسلم کی پرسنٹیج بہت کم ہوتی۔ جہاں تک ٹیررسٹ کی بات ہے تو آج ہر سوسائٹی میں، ہر ریلیجن میں آپ کچھ گروپ آف پیپل اچھا دیکھیں گے، کچھ گروپ آف پیپل برے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں ان برے لوگوں کو لے کر پوری قوم کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماڈل سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 75 پہ بیسڈ ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، یعنی آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو بے بس پا کر دبا لیے گئے ہیں. جیسا آپ دیکھ رہے ہیں آج پریزنٹ مسلم امہ آلموسٹ ہر لیول پہ سفر کر رہی ہے. عراق، فلسطین، افغانستان، غزہ، اسرائیل، اور ایون اس کے ایگزامپل ہیں. ایون اگر ہم اپنے دیش میں بات کریں مظفر نگر، آسام، کشمیر، دنگے فساد کی جڑ ہو رہے ہیں یہاں پہ مسلم. ایون ہمارے اگل بغل میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بچے یا تو بھوکے سو رہے ہیں یا تو پھر پھینکا ہوا کھانا کھانے کو مجبور ہیں. اور ہم ان ساری ایکٹیویٹیز کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں ایز اٹ از بزی ہیں. ہماری خواتین ہیں روز کوکنگ میں بزی ہیں، اس کے بعد انہیں ٹائم مل جاتا ہے اپنی پارٹیز میں بزی ہیں، اس گپ شپ میں بزی ہیں، اس کے بعد انہیں ٹائم مل جاتا ہے اپنی لگژریس لائف کو انہینس کرنے میں بزی ہیں، اپنی پرسنالٹی کو انہینس کرنے میں بزی ہیں. پھر بھی اگر انہیں ٹائم مل جاتا ہے تو ان کا ایکسکیوز ہوتا ہے ہم خواتین ہیں، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں. لیکن ہم یہاں پہ بھول جاتے ہیں. اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت پہ گئے تھے تو یہ خواتین ہی تھی جنہوں نے معاشرہ بنایا تھا اور سوشل ڈیولپمنٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. تو ایز اے خواتین ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایک طرف ہمارے میل حضرات ہیں جو کہ بہت زیادہ بزی ہیں اپنے نیم اینڈ فیم ارن کرنے میں، انہیں زیادہ سے زیادہ پیسہ ارن کرنا ہے، ڈے ٹو ڈے اپنے بزنس ایکٹیویٹیز کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، اس لیے اپنے چاروں اور دھیان نہیں دے سکتے. جبکہ اسلام اس کی اجازت نہیں، پیسے کے پیچھے بھاگنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریولیشن سے پہلے یعنی نبوت سے پہلے جتنا بھی ارن کرتے تھے پورس میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے. تو ہمیں سب نہیں ڈسٹریبیوٹ کرنا، بٹ اپنی انکم کا کچھ پرسنٹیج ایز زکوٰۃ، صدقہ، بائی چیریٹی، بائی اینی مین ہمیں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. اب چونکہ ہم بہت زیادہ بزی ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو بھی بزی کر دیا ہے تاکہ وہ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں. وقت سے پہلے طرح طرح کے ٹیکنالوجیکل پروڈکٹس اویلیبل کروا کے، جیسے ٹی وی، انٹرنیٹ، ویڈیو گیم، اس کے ایگزامپل ہیں. ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں تو اپنے پہ فوکس کرو، اپنا پڑھو اور اپنا اچھا اسکور کرو، اچھا تمہیں اچھے سے اچھا ارن کرنا ہے. جبکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی یو آر دا بیسٹ آف دا پیپل. تم خیر امہ ہو اور تم میدان میں لائے گئے ہو لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ اسلام کے ٹیچنگ کو ہم اپنے اندر بھی امپلیمنٹ کریں اور ہم اپنے بچوں کے اندر بھی ڈالیں تاکہ وہ جس بھی لیول پہ ہیں اپنے اگل بغل کی سفرنگس کو سمجھیں. اگر ان کے پاس ایکسٹرا کھلونے ہیں وہ دوسرے بچوں کو دے دیں، اگر ان کے پاس فوڈ ہے ایکسٹرا وہ ویسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ دوسرے بچوں کو دے دیں تاکہ کوئی غریب نہ رہے، کوئی پچھڑا نہ رہے. اور جب یہ بچے بڑے ہوں، نوجوان ہوں، تو ایک پاورفل، اسٹرانگ، مضبوط قوم ابھر کر سامنے آئے. وہ قوم ہو مسلم قوم جس کے اگینسٹ کوئی بھی غیر مسلم قوم، کمیونٹی یا کنٹری کیوں نہ ہو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ کرے اور پھر ہمارے پریزنٹ مسلمس کو اس طرح سفر نہ کرنا پڑے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This model is based on the compatibility between science and Quran. As you can see in this model, two scientific facts are shown. First, we will talk about the Big Bang theory. The creation of the universe is explained by the phenomena Big Bang. According to the Big Bang, the whole universe was initially one big mass, primary nebula. Then there was a Big Bang, secondary separation, which resulted in the formation of galaxies, stars, planets, the sun, the moon, etc. The Quran contains a verse regarding the origin of the universe, Surah Anbiya, Surah number 21, verse number 30. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Do not then believers see that the heavens and the earth were joined together before we clove them asunder. This proves that the Quran is the word of God, the creator of the universe. Now, let's see what the Quran and science have to say about the shape of the earth. In earlier times, people believed that the earth is flat. Sir Francis Drake was the first to prove in 1577 that the earth is spherical. But the glorious Quran mentioned 1400 years ago that the earth is not exactly round like a ball, but it is geospherical. That is, it is flattened at the poles. It's mentioned in Surah An-Naziyat, Surah number 79, verse number 30. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. Moreover, hath he made egg-shaped. The Arabic word for egg here is dahaha, which means an ostrich egg. The shape of an ostrich egg resembles the geospherical shape of the earth. Thus, the Quran correctly describes the shape of the earth. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماڈل قرآن اور سائنسی کمپیٹیبلٹی پر بیسڈ ہے. اس ماڈل کے ذریعے انشاءاللہ ہم واٹر سائیکل کے بارے میں جانیں گے. ایئر 1580 میں برنارڈ پیلیسی نے سب سے پہلے واٹر سائیکل کو ایکسپلین کیا. انہوں نے بتایا کہ کس طرح واٹر اوشن سے ایواپوریٹ ہو کر چھوٹے چھوٹے کلاؤڈز کا فارمیشن کرتا ہے. یہ چھوٹے کلاؤڈز جنہیں کیومولس کلاؤڈ کہتے ہیں، جب انہیں ونڈ پش کرتا ہے تو یہ بگ ہیوی کلاؤڈز بناتے ہیں جنہیں کیومولو نمبس کلاؤڈ کہتے ہیں. یہ کیومولو نمبس کلاؤڈ کیونکہ ہیوی ہو جاتے ہیں اس لیے آسمان میں بہت دیر تک ایسے ہی نہیں رہ سکتے، تو یہ زمین پر گرنے لگتے ہیں جسے ہم بارش کہتے ہیں. بارش کے پانی کا کچھ حصہ زمین کے اندر ایبزارب ہو جاتا ہے جو کہ گراؤنڈ واٹر ریچارج کرتا ہے. یہ گراؤنڈ واٹر پھر ٹیوب ویل اور ویل کے ذریعے ہم یوز میں لاتے ہیں. باقی کا جو واٹر ہوتا ہے بارش کا وہ بہہ کر ندیوں نالیوں سے ہوتا ہوا واپس سمندر میں آ جاتا ہے، جسے ہم یہاں پر جو ایک سائیکل بنا کہ واٹر جہاں سے ایواپوریٹ ہوا تھا، مینز اوشن سے ایواپوریٹ ہوا تھا اور واپس بہہ کر اوشن میں آ گیا، اسے ہی ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43 میں فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ ہی ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ بادلوں سے مہ برس رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کی سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21 میں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر اس کے چشمے جاری کرتا ہے، پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایسی بہت ساری آیات ہیں جہاں پر واٹر سائیکل کو ایکسپلین کیا، جیسے کہ سورہ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17، سورہ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 22، سورہ المومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18، سورہ الواقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 68 to 70. صرف اتنا ہی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کم و بیش 20 ایسی آیات ہیں جہاں پر واٹر سائیکل کو گریٹ ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے. یہ ساری باتیں سائنس نے ہمیں پچھلی کچھ سینچریز میں ماڈرن ٹیکنالوجیز اور ماڈرن اکوپمنٹس یوز کر کے بتائے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ہمیں 1400 سال پہلے مینس 1400 ایئرس پہلے اس ٹائم پہ قرآن مجید کے ذریعے بتائیں. تب نہ یہ ماڈرن اکوپمنٹس ہوتے تھے، نہ ہی یہ ماڈرن ٹیکنالوجیز ہوتی تھیں. تو سوچنے والی بات ہے کہ یہ ساری باتیں ہمیں اس ٹائم پہ کون بتا سکتا ہے؟ وہی بتا سکتا ہے جو سچ میں ان کا بنانے والا، ان ساری چیزوں کا ریئل کریٹر ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں. تو یہ ساری باتیں ہمیں صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنی ہے، بلکہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ ساری باتیں اپنے غیر مسلمان بھائی بہنوں تک بھی پہنچائیں. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا یہ ماڈل نکاح کے طریقے پر مبنی ہے. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح مسجد میں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے بھی اپنے نکاح کو بڑی سادگی کے ساتھ ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مسجد میں ہی کیا، بغیر کسی جہیز کے، بغیر کسی بارات کے اور بغیر کسی رسم کے. اور آج جب ہم نکاح کرتے ہیں تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر ہم اپنے طریقوں پر نکاح کرتے ہیں. ہم جب اپنے بیٹے کا نکاح کرنے جاتے ہیں تو ایک لمبی چوڑی بارات لے کر جاتے ہیں، اور لڑکی والوں پر بوجھ بنتے ہیں اور ان کو پریشان کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری خوب خاطر تواضع کریں. ان سے ذرا سی بھی کمی رہ جاتی ہے تو ہم ان کو کھری کھوٹی بھی سنا دیتے ہیں. ہم باراتوں میں پٹاخے بجاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے مال کو آگ لگا رہے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے اس کی باز پرس کرے گا. ہم نکاح کرنے یعنی سنت ادا کرنے جاتے ہیں تو ڈی جے کو ساتھ میں لے لیتے ہیں، یعنی میوزک کو ہم سنت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم حرام چیز کو سنت کے ساتھ جوڑنے کا گناہ بھی اپنے سر لے رہے ہیں، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ہم جب اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں تو اس کو لمبے چوڑے جہیز دیتے ہیں، بڑے بڑے گیسٹ ہاؤس سجواتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا مال ہم اپنی مرضی سے اپنی بیٹی پر صرف کر رہے ہیں. ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں رہتا ہے کہ ہمارے ہی سماج میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو غریب ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ یہ انتظامات نہیں کر سکتا، وہ اتنا جہیز نہیں جمع کر سکتا. تو پھر اس کو رشتے کیسے ملیں گے؟ ان کی شادیاں کیسے ہوں گی؟ آخرکار انجام وہی ہوتا ہے، ان کو رشتے نہیں ملتے. ان کی بیٹیاں بہت دنوں تک بغیر نکاح کے بیٹھی رہ جاتی ہیں، حتیٰ کہ عمر بھر بیٹھی رہ جاتی ہیں. ان کے ماں باپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. ان کے بھائی اور باپ جب یہ انتظام نہیں کر پاتے تو مجبور ہو کر حرام طریقے سے یعنی غلط طریقے سے پیسہ کمانا شروع کرتے ہیں، اور اس حرام کمائی سے اپنی بہن کا اور اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں. یعنی وہ کبھی چوری کرتے ہیں، کبھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، کبھی رہزنی کرتے ہیں، اور کبھی کسی کا قتل بھی کر دیتے ہیں، اور اس حرام کمائی سے، اس جرم کے پیسے سے سنت ادا کرتے ہیں یعنی نکاح کرتے ہیں.
تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہی لوگ ہیں. ہم لوگوں نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ایک سنت ادا کرنے کے لیے لوگوں کو جرم کرنا پڑتا ہے اور اس کا گناہ بھی ہمارے سر آتا ہے اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے. اب ہمیں واپس پلٹنا ہے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف اور ہم سادگی کے ساتھ نکاح کرنا ہے. ہم اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم خود بھی گناہ گار ہوں گے, ہم دوسروں کو بھی پریشان کریں گے. اس لیے اب ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں, یعنی سنت کو ادا کر رہے ہیں تو سنت کے طریقے پر ہی ادا کریں. آپ امیجن کیجئے اگر آپ سنت نماز پڑھیں گے تو آپ اپنے طریقے پر پڑھیں, یعنی ہم جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے نہ پڑھ کے دوسرے طریقے پر پڑھیں. ہم پہلے سجدے میں چلے جائیں, بعد میں کھڑے ہو کر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو کیا نماز صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی, وہ طریقہ غلط ہو جائے گا اور ہم گناہ گار ہو جائیں گے. تو نکاح بھی تو سنت ہے, پھر سنت کو ہم سنت کے طریقے پر کیوں نہیں ادا کرتے؟ ہم اسی لیے ہم اتنے تمام گناہوں کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت کو سنت کے طریقے پر ہی ادا کریں. جزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماڈل قرآن مجید کی ایک آیت پر مبنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات سورہ 49 آیت نمبر 13, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگوں, ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے, اس لیے تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو. تمہارے کنبے اور قبیلے بنا دیے ہیں. تم سب میں سے اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذات اور قبیلے محض اس لیے بنائے کہ ہمارا تعارف ہو سکے, اس پہچان کے لیے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس برادری کی بنیاد پر خود کو اونچا دوسروں کو نیچا سمجھ لیا ہے. آج برادری واد اس قدر تک جڑ پکڑ چکا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس میں الجھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر نکاح ہم اپنی برادری میں ہی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی برادری کو دوسرے بہتر اور اونچی سمجھتے ہیں. یہ تو قرآن کے خلاف ہے. کبھی ہم ذات برادری کے نام پر بٹے ہوئے تو کبھی عقیدہ اور مسلکوں کے نام پر, کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی اہل حدیث ہے, تو کوئی حنفی ہے, شافعی ہے, مالکی ہے, حنبلی ہے, کیا کوئی مسلمان بھی ہے؟ کیا کوئی قرآن پر عمل کرنے والا بھی ہے؟ اللہ کی نظر میں بہتر بننا ہے تو سید یا انصاری, دیوبندی یا بریلوی, حنفی یا شافعی نہیں بننا پڑے گا, بلکہ اللہ کی نظر میں بہتر وہ ہے اس کے پاس تقویٰ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تقوی صفات پیدا کرے اور ہم سب میں اتحاد قائم کرے. ہم سبھی مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں عزت اور بلندی عطا کرے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماڈل صفائی کی اہمیت پر بنا ہے. ہم انسانوں کے لیے صفائی بے حد ضروری ہے اور اسلام میں تو صفائی کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ بنا وضو ہماری نماز تک قبول نہیں ہو سکتی. حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الوضو باب نمبر 97 حدیث نمبر 135, بنا وضو نماز قبول نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پاکی کو آدھا ایمان بتایا ہے. حدیث ہے الطہور الشطر الایمان. اس حدیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صفائی ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نیوز چینلز, نیوز پیپرز میں صفائی کو لے کر کتنے سارے کیمپینز چلائے جا رہے ہیں جس سے پولیٹیشینس اپنی پولیٹکس چمکا رہے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں نیوز چینلز, نیوز پیپرز میں صفائی کو لے کر کتنے سارے کیمپینز چلائے جا رہے ہیں جس سے پولیٹیشینس اپنی پولیٹکس چمکا رہے ہیں. یہ سارے کیمپینز آج چلائے جا رہے ہیں لیکن اسلام نے تو ہمیں صفائی کی اہمیت صدیوں پہلے ہی بتا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سفید کپڑے پہننا پسند کرتے تھے کیونکہ سفید پر ڈرٹ آسانی سے اور جلدی نظر آتا ہے. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں اور ان کے محلوں کو گندہ کہا جاتا ہے جبکہ ہمارا دین تو ہمیں پاک صاف رہنے کا حکم دیتا ہے. تو پھر ہم کیسے اس میں پیچھے رہ سکتے ہیں؟ ہمیں تو صفائی کے ہر معاملے میں ہر ایک سے آگے رہنا چاہیے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ماڈل میں, یہ ایک سوسائٹی اتنی صاف ستھری نیٹ اینڈ کلین ہے اور ایک سوسائٹی اتنی گندی ہے. ہم کس طرح کی سوسائٹی میں رہنا پسند کریں گے؟ اوبویسلی ہم صاف ستھری اچھی جگہ پہ رہنا پسند کریں گے کیونکہ اگر ہمارے آس پاس صفائی نہیں ہوگی تو اس سے ہماری ہیلتھ کو بھی بہت پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے. تو ہمیں نہ صرف خود کو اور اپنے گھر کو بلکہ اپنے آس پاس روڈ اور پارک کو بھی صاف رکھنے کی بے حد ضرورت ہے. یہ ہمارا فرض ہے, ہمیں اسے بھولنا نہیں چاہیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This model is based on education for both the worlds. In our Muslim society, we have doctors, engineers, officers, and many more successful people. But most of them are materialistic. They do not even know basics of Islam, teaching of Islam. They are unaware with Quran and Sunnah. On the other hand, there are some people who know Quran and Sunnah, halal and haram, but they are not aware with science and technology. They are not compatible with the modern era.
However, the need of hour is to know both Quran and Sunnah and science technology. Islam does not discriminate between knowledge of hour and knowledge of deen. In fact, beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Sunan Ibn Majah, Volume 1, Chapter 17, Hadith 224, Talab al-ilmi faridatun ala kulli Muslim, means seeking knowledge is obligatory for every Muslim. In this hadith, there is no mention of ilm deen and ilm dunya. So we need pious doctors, engineers, officers are very well acquainted with Quran and Sunnah so that they may be successful in both the worlds. Jazakallahu khairan kaseera. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मॉडल कुरान मजीद के एक आयत पर मबनी है। सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, है ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाने की हिदायत दी है, लेकिन क्या आज हम ये कोशिश कर रहे हैं? क्या हम अपने घर वालों को ऐसी हिदायत, ऐसी तरबियत दे रहे हैं जो उन्हें जहन्नम की आग से बचाए? अगर हम अपने बच्चों को कुरान और सुन्नत की रोशनी में पालेंगे, उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी हदीसों के बारे में बताएंगे, तो इंशाअल्लाह वो बड़े होकर मुत्तकी बनेंगे, सोसाइटी के लिए मुफीद अफराद बनेंगे और नेक अमल करेंगे। अगर हम उन्हें झूठ, गीबत, चुगली, बेहयाई इन सब का माहौल देंगे तो उसकी खबासत उनमें आकर ही रहेगी। बच्चे माँ बाप की मिरर इमेज होते हैं, मीन्स उनका अक्स होते हैं। माँ बाप का अमल जो भी होता है बच्चों का भी अमल वैसा ही होता है। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारे बच्चे कभी नहीं सीख सकते कि सच बोलना है। अरबी की कहावत है, कमा तज़राउ तासदू, जैसी खेती वैसा काटना, या जैसा बोना वैसा काटना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। सारी लैंग्वेजेस में ये कहावत है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को ऐसी तरबियत, ऐसी तालीम दें जो उन्हें बुराई से रोके। बच्चे एक ब्लैंक डीवीडी के भी एग्जाम्पल में आते हैं। जिस तरह से हम ब्लैंक डीवीडी में कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे, प्ले होने पर हमें वही नज़र आएगा। अगर हम उसमें फुहश चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे तो वो कुरान की किरत प्ले नहीं हो सकती। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जब हमारे बच्चे छोटे हों, सबसे पहले हमें अपना अमल सुधारना चाहिए, हमें अपने अमल को चेक करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद हमारे बच्चे जब बिल्कुल छोटे हों तो उन्हें उसी टाइम से कुरान, सुन्नत, हलाल, हराम इन सभी बातों का इल्म इस तरह से देना चाहिए कि वो बुराई से नफरत करने लगे और नेक अमल करें। इंशाअल्लाह यही हमें भी और उन्हें भी जहन्नम की आग से बचा सकेगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।